ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں لوگوں کے اندر ایک اعتقاد، ایک عقیدہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بیماری پھیل گئی ہے کہ بھائی اس مہینے کے شروع سے ہی، یعنی کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہی لوگ جو ہے اچھے، یعنی کہ ایک تاریخ کو جو کپڑا پہن لیا تو ایک تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک جو ہے اسی کپڑے کو پہنے رہے گا، پھر جو ہے اس مہینے کے اندر یا ایک تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک جو ہے روٹی نہیں بنے گی، یا ایک تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک جو ہے لوگ مچھلیاں نہیں کھائیں گے، یا ایک تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک جو ہے اپنے گھروں کے اندر جھاڑو نہیں لگائیں گے۔ اس طرح کے جو ہے لوگوں کے اندر ایک عقیدہ، ایک جو ہے بیماری پھیل گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر، اور اس سے سب سے بڑی بیماری یہ ہو لوگوں کے اندر اور دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنا چاہتے، لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے منگنی نہیں کرنا چاہتے، لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے رشتہ جو ہے مہمانداری جس کو بولتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی موضوع پہ ہم آپ کے سامنے جو ہے چند احادیث اور اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس مہینے کے اندر لوگوں کا ایک جو بن گیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روٹی نہیں کھانی ہے، اس مہینے کے اندر گھر کے اندر جھاڑو نہیں لگانا ہے، اس مہینے میں جو کپڑے ہم نے پہن لیے ایک تاریخ کو تو اس کو 10ویں تاریخ تک پہنے ہی رہیں گے۔ تو یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا کسی کی وجہ سے، کسی کے انتقال کی وجہ سے، کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی کے کچھ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بھی مہینہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب کے سب برابر ہیں، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں کہلاتا، اور یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے ہمارا اور آپ کا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر جہاں شادی کا جو مسئلہ ہے، تو آپ کے سامنے ایک بات میں عرض کروں کہ اس مہینے کے اندر امہات المؤمنین کی شادیاں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام صفیہ سے جو ہے اسی مہینے میں شادی ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی فاطمۃ الزہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی، اسی مہینے کے اندر شادی ہوئی۔ تیسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ام کلثوم سے جو شادی جو ہے اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اسی مہینے میں شادی ہونا، اور جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسی مہینے کے اندر ہونا، کیا یہ مہینہ انحوس کہلاتا ہے؟ کیا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے برکت کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اس طرح کی جو عقائد ہیں، اس طرح کے جو عقیدہ ہیں، اس طرح کی جو بیماریاں ہمارے لوگوں کے اندر یہ پھیل گئی ہے، تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تک بتائیں کہ اس مہینے کے اندر یہ سب جو باتیں ہیں سراسر غلط ہیں۔ کسی بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ صحابہ کرام کو کہ تم اس مہینے میں شادی نہ کرو، یا خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے رخصتی جو ہے اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو آپ اس مہینے کے اندر اس طرح کی جو عقیدہ ہے، اس طرح کی جو بیماریاں پھیل گئی ہیں اس کو ختم کریں، اور یہ ختم اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے اندر کی جو ہے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اصلاح کی شروع کریں گے، آغاز کریں گے، یا اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ لوگوں کو بتائیے، آپ پڑوسی کو بتائیے، یا جو آپ کے جاننے والے ہیں جو آپ کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں ان کو بتائیے آپ
کہ یہ غلط ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس مہینے کے اندر تعزیہ داری، تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوا ہی نہیں۔ پھر بعد میں جو ہے لوگوں نے جو ہے اس کو جو منانا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، اور لوگوں نے یہ مقصد بنا لیا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، تو اسی کی وجہ سے ہم جو ہے سوگ منائیں گے، غم منائیں گے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کہ دوسری بات یہ کہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے غم ہونا، ایک ہے غم کا منانا، دونوں میں فرق ہے۔ غم منانا یہ ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ بن گیا کہ نہیں ہم اسی مہینے کے اندر اسی 10 تاریخ کو یا 1 تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک ہم غم منائیں گے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ غم ہونا کسی چیز کے جانے کی وجہ سے، کسی چیز کے انتقال کی وجہ سے، ہمیں معلوم ہے تاریخ میں پہلی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ مسلمان اتنے ظلم کے خلاف اور جو ہے اہل بیت کو قتل کرنے چلے تھے، تو یہ سراسر غلط ہے، ہم مانتے ہیں بہت غلط ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر اور اہل بیت پہ، تو یہ غلط ہے۔ لیکن یہ جو ہے غم منانا اور اس کے جو ہے غم کے اس میں جو ہے روٹیاں نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، اور جو ہے سو تعزیہ داری کے جو تعزیہ کا جو ہے منانا بالکل سراسر غلط ہے۔ اس کا احادیث سے اور شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ابھی ہندوستان کے اندر ہم سب کو حالات معلوم ہیں، پوری دنیا کی حالات جو ہم سب کو معلوم ہیں، اور اس وقت اور اس بیماری میں اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں گے، ہم جو ہے شریعت کے خلاف کام کریں گے۔ ایک تو شریعت نے کبھی اس چیز کی اجازت دی ہی نہیں، شریعت نے تعزیہ داری کو بالکل حرام کہا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا نہیں، اس طرح کے جو کوئی احادیث کوئی ثابت نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے اس چیز کو بالکل ترک کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اگر منا رہا ہے تعزیہ داری یا محرم الحرام کا مہینہ، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی اس ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے بہار کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی، اور دربھنگا کے تمام پولیس افسران اور ڈی ایم کا بھی یہ آدیش اور حکم یہ آیا ہے کہ جو ہے اس مرتبہ جو ہے نہ کچھ محرم الحرام کے جلوس نکلیں گے، نہ تعزیہ داری کا جو ساتھ میں جلوس کا نکلنا، اور جو ہے دیگر تہواروں کے متعلق انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اس مرتبہ کچھ نہیں ہونا ہے، کہ تمام لوگوں کی اکثریت جو ہے ہمارے غیر مذاہب کے لوگوں کا ہے، اور اس ہندوستان کے اندر ہمیں ایک گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے، سنویدھان کے مطابق ہمیں چلتے ہوئے، ہمیں جو ہے حکومت کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن دیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے جو ہمیں آرڈر ملا ہے، چاہے وہ بہار ہو یا کسی اور دیگر صوبہ جات کے ہوں، ان سب کو جو ہے رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس قانون کو پالن کریں، اور ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ ہم ہندوستان کے باسی ہیں، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان کے رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں کے حکومت کی جو قانون ہیں، حکومت کے جو اعلانات آتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان اعلانات پہ، ان قانون پہ ہمیں جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں۔ ایک چیز جب منع کر دیا گیا تو ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر رہنے والوں کے اور ہندوستان کا ساتھ دیں، اور ان کے قانون کو، ان کے اعلانات کو غور سے سنیں اور قانون کی پابندی کریں، اور ان کے جو حکم ہے ان پہ پابندی کریں۔ اس لیے کہ اس سے یہ ہوگا کہ دوسری بات یہ کہ اگر ہم تعزیہ داری بنا رہے ہیں، اگر ہم اس طرح کے جلوس نکال رہے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں، کیا ہمارے اس عمل سے غیر مذاہب کے لوگ ہمیں اچھا کہیں گے؟ کیا ہمیں اس عمل سے جو غیر مذاہب کے لوگ کیا ہماری اسلام کی طرف دوڑیں گے؟ بلکہ وہ بالکل دور بھاگیں گے، یہ نہ کہیں گے ارے یہ کتنا اچھا اسلام ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں منائی جاتی ہے اور غم منایا جاتا ہے۔ نہیں، بالکل سراسر غلط ہے۔
جو چیز غلط ہے ان کو آپ غلط مانیے، جو چیز حق ہے اس کو حق سمجھیے، جو چیز غلط ہے ان کو غلط سمجھیے۔ آج یہی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں لیکن ہم قانون کی پالن نہیں کر رہے ہیں، قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، قانون کی بات، حکومت کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم پریشان حال ہے، ہم مارے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز غلط ہے اس کو غلط جانیے، جو چیز حق ہے اس کو حق سمجھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ قرآن سکھاؤ، پھر یعنی کہ اہل بیت کی محبت، کہ اگر ہماری زندگی میں، جسے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ، اس وقت ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ اور محبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کا ایک بنیاد رکھے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلا قرآن، کہ آپ قرآن کی تعلیم، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اہل بیت کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ جب تک آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، جب تک آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلیم کا معلوم نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ اللہ کی محبت تک نہیں پہنچیں گے، اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اللہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اور آپ اور اپنے بچوں کو اسی وقت اسلام اور اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ تو یہ تھی چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی محرم الحرام کے موقع سے۔ اب انشاءاللہ محرم الحرام کے جو روزے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔